شیخ دوسرا سوال یہ ہے کہ ناسبی کون ہوتے ہیں؟ ناسبی کی کیا تعریف ہے؟ اور کیا اہل حدیث بھی ناسبی ہوتے ہیں؟ اہل حدیثوں میں ناسبیت ہے؟ ناسبی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ سے بغض رکھنے والے لوگوں کو کہتے ہیں. اہل بیت سے بغض رکھنے والے، اہل بیت سے بغض رکھنے والوں کو ناسبی کہا جاتا ہے. جی اور جو یہ کہے کہ اہل حدیث ناسبی ہیں جی تو یقین جانے کہ اس کی ماں نے خیانت کی ہے. اتنا بڑا جھوٹا، فرعون سے بھی بڑا فرعون ہے، اس کو شرم نہیں آتی جھوٹے. یہ تو ایسی ہی ہے جیسے کہ کوئی ظالم کافر یہ کہے کہ مسلمان، یعنی کوئی عیسائی یہ کہے کہ مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے. کوئی یہودی یہ کہہ دے کہ مسلمان موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے. جی جی کوئی رافضی یہ کہہ دے کہ مسلمان اہل سنت جو ہیں اہل الحدیث یہ سیدنا علی اور سیدنا فاطمہ و زہرا، حسن و حسین اہل بیت کو نہیں مانتے. جی یہ تو کوئی مجرم ہوگا نا، جھوٹا. آئے ہمارے سامنے مبالغہ کرے اس بات پر. اہل حدیثوں کو جو ناسبی کہتا ہے نا، اتنا بڑا پرلے درجے کا جھوٹا ہے. اہل حدیثوں نے اہل بیت کی فضیلت پہ آپ صاحب جنگ لڑی اور ہر دور میں جنگ لڑی اللہ کے فضل و کرم سے. جی رسالہ نجاتیہ ہے جو ہندوستان میں ہمارے عقائد پر لکھا گیا، اردو میں فارسی میں پہلا رسالہ تھا فاخر الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا. اس کے اندر بھی لکھا ہوا کہ اہل بیت کے ساتھ محبت واجب اور فرض ہے. ماشاءاللہ. ہمارے عقیدے کی ہر کتاب کے اندر، میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہم نے عقیدہ اپنی طرف سے نہیں کھڑا. جی ہم نے عقیدہ محدثین ائمہ سے لو محدثین میں کون ہے جو اہل بیت کا دشمن ہے. جی اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ محبت ناسبیت ہے تو ہم پہلے ناسبی ہیں. علی صاحب محبت کرنا، اہل بیت کا احترام کرنا، اگر یہ ناسبیت ہے تو پھر ہم ناسبی ہیں. اگر یہ معنی ہے تو اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ تو اہل بیت سے دشمنی رکھتے ہیں، اس سے پرلے درجے کا جھوٹا کوئی بھی نہیں ہے جی، اس سے کوئی بڑا جھوٹا نہیں ہے. اور میں سن رہا تھا ایک گمراہ ظالم تھا، اس نے ایک لمبی چوڑی بکواس کی ہے. اس نے کبھی میں بتانے والا ہوں کہ اہل حدیث جو ہے نا یہ ناسبی ہوتے ہیں، یہ ناسبی ہیں اہل حدیث، یہ ناسبی ہیں اہل حدیث. مولا کیا نام ہے، صلاح الدین یوسف صاحب کو اس نے ذکر کیا. یہ جناب اچھا سنابلی صاحب کا کیا، مولا کیا نام ہے سنابلی صاحب، کفایت اللہ سنابلی صاحب. کیوں جی؟ وہ جی اہل حدیثوں کے وہ طاہر القادری ہیں. کیا جی؟ وہ جس طرح طاہر القادری بگڑا ہوا، یہ بھی بگڑا ہوا ہے جی. ظالموں تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ تم سے کہیں زیادہ اللہ کے فضل و کرم سے کروڑواں حصہ بھی زیادہ سیدنا علی اور اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں. جو اہل بیت سے مطلب وہ ناسبی ہوتا ہے. بھائی یزید کے حمایت میں کتاب لکھ دی، کیا یہ ناسبیت ہوتی ہے؟ اگر کوئی یزید کا مخالف بن جائے کیا یہ ناسبیت ہوتی ہے؟ ہم تو یہاں تک کہتے ہیں اگر کوئی اجتہاداً یہ بات کہہ دیتا ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ اور سیدنا حسین اور یزید کے حوالے سے کوئی بات کر دیتا ہے اجتہاداً، کہ کہہ دیتا ہے کہ سیدنا حسین کی یہ اجتہادی خطا ہے، پھر بھی وہ ناسبی نہیں بنے گا. خطا کار ضرور ہے، نظریہ اس کا صحیح نہیں ہے، مگر ناسبی نہیں بنے گا. ناسبی تو تب بنے گا جب بغض اہل بیت سے اس کے دل میں ہوگا. سیدنا حسین کے بارے میں نظریہ اس کا غلط ہوگا جس طرح ان ظالموں کا سیدنا معاویہ کے بارے میں ہے. اگر ایسا ہو جائے تو وہ ناسبی ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے علماء نے اتنا لکھا ہے کہ ڈھیروں لکھا ہے، اس پر انبار بن جاتا ہے کتابوں کا اہل بیت کی فضیلت، ان کی عظمت کے حوالے سے. ہم تو لوگوں کو کہتے ہیں کہ مسلک اہل حدیث جو عافیت کا مسلک ہے، یہ محدثین سے حاصل کردہ اور اس سے اخذ کردہ مسلک اور دین ہے. اللہ کے فضل و کرم میں اس کے اندر تو محبت ہی محبت ہے اہل بیت سے، نفرت کا کوئی پہلو بھی نہیں. اللہ اس پر کروڑوں لانتے کرے، ہم تو کہتے ہیں اس انسان سے ہم بری ہیں 1000 مرتبہ جو اہل بیت کا دشمن ہو، جس کے دل میں اہل بیت کے واسطے قدورت ہو. ہم تو اس کے منہ پر تھوکنے کے لیے بھی تیار ہے اللہ کے فضل و کرم سے. دیکھیں نا جی، وہ ایک تھا جیلم کے اندر حکیم فیض علم صدیقی، گمراہ و ظالم شخص تھا نا، اہل بیت کا دشمن سے علی کا دشمن تھا نا. ہم اعلان کہتے ہیں، ہمارے علماء نے آج بھی لکھا ہے اللہ کے فضل، وہ ناسبی تھا، وہ اہل بیت کا دشمن تھا، ہم اس سے بری ہیں. اگر کوئی اجتہاداً یا لا علمی کی بنیاد پر، چونکہ وہ ایک اہل حدیث مسجد کو اس نے پلیٹ فارم کے طور پر استعمال کر رکھا تھا، اس بنیاد پر اس کے متعلق کوئی بات کہہ دیتا ہے تو وہ اس کی لا علمی کی بنیاد، اس کی اجتہادی غلطی ہے جو قابل معافی ہے. اس بنیاد پر یہ نہیں اخذ کیا جا سکتا کہ فیض علم صدیقی کا اہل حدیثوں کے اندر وہ تھا اور ایک گروہ، اس کا ایک لابی بھی اس کے پیچھے چل گئی تھی. ایک انسان کا اس کے نظریات سے اتفاق کرنے والا کوئی بھی انسان نہیں پیش کر سکتا.
ہمارے علماء نے لکھا ہے، شیخ زبیر علی زئی صاحب نے لکھا ہے کہ وہ پکا ناسبی تھا. ایک عالم نے شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالیٰ سے اختلاف نہیں کیا کہ شیخ آپ نے یہ اس کے بارے میں لکھا ہے تو کیوں لکھا ہے ایسے، مطلب آپ کی یہ غلطی ہے. ایسی تو کوئی بات ہی نہیں اللہ کے فضل و کرم سے. اور ہر دور میں اہل حدیثوں نے اردو میں اتنی کتابیں، حافظ اہل بیت کی محبت میں اتنی کتابیں ہیں جن کو کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا. صلاح الدین یوسف صاحب سے بتائیں کب انہوں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی مخالفت کی ہے، کب سیدنا علی کی مخالفت کی ہے، اہل بیت کے فرد کی انہوں نے توہین کر دی ہو، ان کے خلاف انہوں نے دبے لفظوں میں کوئی بات کر دی ہو. وہ اس لیے وہ تو کہتے ہیں کہ میں یزید کے بارے میں نرم گوشہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس یزید کو ایک پل بنایا جاتا ہے سیدنا معاویہ تک پہنچنے کا، پھر سیدنا معاویہ سے آگے سیدنا عثمان تک پہنچنے کا. ہم اس پل کو گراتے ہیں. یہ جاہل عوام ان کو بتانا چاہتے ہیں ایسے نہیں تو ایسے ہے. اور ویسے ہونا بھی چاہیے. ایک بندہ مثلا یزید، اگر ایک تو اس کے بارے میں کچھ ثابت نہیں، اس کا فسق و فجور، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے قتل میں ملوث ہونا، اس طرح کی کوئی بات، اگر کوئی چیز ثابت بھی ہوتی تو کیا پھر اس پر جھوٹے الزام لگانا درست اور جائز ہو جاتا؟ جی بالکل. تو ہم کہتے ہیں کہ اس پر جو جھوٹے الزامات ہیں ہم ان کا رد کرتے ہیں. جو روایات پیش کی جاتی ہیں ہم ان کی حقیقت بتاتے ہیں. یہ روایت ثابت نہیں، یہ ثابت نہیں، یہ ثابت نہیں، اس کا یہ جرم ثابت نہیں ہو سکا. اگر اس کو دفاع کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم دفاع کرتے ہیں، لیکن ہم سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں یزید کو کھڑا کرتے ہیں یا یزید کی کوئی ایسی فضیلت جو صحابہ کی ہوتی ہے وہ بیان کرتے ہیں. اس تصور سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں، کتاب ہے محبت ہی محبت صفحہ 85-66 ہے. حکیم فیض عالم صدیقی ناسبی وغیرہ نے سیدنا علی کی شان میں جو گستاخیاں کی ہیں ان سے تمام اہل حدیث بری و ذمہ ہیں. الحمدللہ. ان جاہلوں کو پھر بھی نظر نہیں آتا. یہ میں نے بتایا، یہ جاہل نہیں آپ صاحب، جو شروع میں میں نے بات بار بار مناسب نہیں ہے، علم جو ہے اس کا تقاضا نہیں ہے، ورنہ ان سے تمام اہل حدیث بری و ذمہ ہیں. اہل حدیثوں کا ناسبیوں اور رافضیوں سے کوئی تعلق نہیں. اہل حدیث کا راستہ کتاب و سنت والا ہے اور یہی اہل سنت ہیں. الحمدللہ. صفحہ 66 پہ محبت ہی محبت میں شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ حدیث ناسبی ہوتے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی، سر کی بات کرتے ہیں. اور یہ جو ہے حبیب الرحمان کاندلوی ناسبی گزرا ہے دوبندیوں کے اندر. شیخ ارشاد اللہ قصری حافظ اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کیا ہے اور بڑے واضح الفاظ میں اس کا رد کیا ہے کہ یہ جو ہے ناسبی تھا. اور شیخ کیا لکھتے ہیں حبیب الرحمان کاندلوی کے بارے شیخ قصری حافظ اللہ تعالیٰ، اور ہم اسے حضرت حسن و حسین سے عداوت اور ناسبیت نہ کہیں تو اور کیا کہیں. جی یعنی اہل حدیث ناسبی ہیں، وہ تو اہل بیت کے دشمن کو ناسبی کہتے ہیں. اللہ اعلان کہہ رہے ہیں کہ ہم اسے، یعنی آپ نے یہ جو بات ذکر کر دی کاندلی صاحب، ہم اسے حضرت حسن و حسین سے عداوت اور ناسبیت نہ کہیں تو اور کیا کہیں. اور اسی طرح اللہ کے فضل یہ شیخ کی کتاب، اور اسی طرح ایک اور کتاب میں پیش کیے دیتا ہوں آپ صاحب. اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث کے حوالے سے ہمارے دوست ہیں، ساتھی مولانا عبد المنان راسک صاحب حفیظ اللہ تعالی، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے شان حسن و حسین. شان حسن و حسین، اس کتاب کے اندر انہوں نے یہ بات لکھی ہے. صفحہ اس کا یہ جو ایڈیشن ہے اس کا 75 ہے. سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ کا مقام اہل حدیث کی نظر میں ہے. سیدنا حسن کا مقام اہل حدیث کی نظر. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ وہ جو ترمذی والی حدیث ہے اللہ اس کی سند حسن ہے ہمارے مطابق. وہ سند حسن اور متن کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ست لعنتہم وکل نبی مجاب. 6 شخص ہیں جن پہ میں محمد نے لعنت کر دی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور ہر نبی جو ہے مستجاب الدعوات ہے، جو دعا کرے گا، جو کس پر لعنت کرے وہ تو قبول ہو جائے گی نا. ایک وہ والمستحل من اطرتی ما حرم اللہ، میرے اہل بیت کے متعلق وہ کچھ حلال سمجھے اس کو اللہ نے ان کے لیے حرام قرار دیا ان کے حوالے سے. اور یہ حدیث ہمارے مد نظر ہے. ان کی عزت و ناموس اچھالنا ہمارے لیے حرام ہے. اور وہ انسان لعنتی ہے پکا. وہ اہل حدیث کا وہ اہل خبیث ہے جو اہل بیت کا دشمن ہے. اس پر اللہ کی لعنت، اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت، اس پر اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور مومنوں کی لعنت ہے. یہ اتنے ظالم اور بے وقوف ہیں کہ محرم الحرام کی 10 تاریخ 12 اور 13 چاہیے یہ تھا کہ روافض کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے، امت مسلمہ کو بتاتے کہ یہ ظالم لوگ ہیں، انہوں نے یہ صحابہ کے متعلق کہہ دیا ہے. اس دن بھی یہ لوگ
یہ ظالم جو نیم رافضی ہیں جی رافضیوں کو مواد مہیا کرتے ہیں نا کرتے ہیں اور اہل حدیث کے خلاف بکواس اور بازار وہ زبانیں تان دراز کرتے ہیں. تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہارا کردار کتنا برا ہے کالے دل والو, تم کتنے جاہل اور ظالم بے وقوف گدھے ہو کہ تمام کے تمام لوگ دفاع صحابہ میں کھڑے ہوتے ہیں, تم اہل حدیثوں کے پیچھے اس دن پڑے ہوتے اور کہتے ہو کہ بڑے اہل حدیث نوجوان ہمارے ساتھ مل گئے. کون نوجوان اہل حدیث ہمارے سامنے لاؤ؟ ایک اہل حدیث نوجوان اللہ کے فضل و کرم سے جس کے دل میں صحابہ کی عظمت گھر چکی ہے وہ تمہارے ساتھ نہیں آ سکتا. بالکل یہ تمہیں وہاں میں خامخواہ تم اہل حدیثوں کو بھیڑ بکریاں سمجھتے ہو, اس طرح کی بات کرتے ہو, جھوٹ بولتے ہو, بیٹھ کر سمجھتے ہو اللہ سمیع بصیر نہیں ہے, اللہ سنتا اور دیکھتا نہیں ہے. ظالموں ایک دن آنے والا ہے اللہ اس اختلاف کا فیصلہ کر دے گا. اور جہاں تک تعلق ہے صحابہ, یعنی یہ واضح کہتے ہیں کہ حضرت ہیڈنگ دی انہوں نے سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کا مقام اہل حدیث کی نظر میں, اہل حدیث کی نظر میں, اہل حدیث کی نظر میں, یہ انہوں نے پھر لکھا ہے اور اپنا موقف لکھا ہے سیدنا حسن کے بارے میں اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. کیا عقیدت بھرے انہوں نے پھول جو ہے نا جی وہ پیش کیے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. اس طرح ہمارے ایک شیخ تھے, انگلینڈ سے ایک کتاب چھپی آپ صاحب, انگلینڈ سے, جس میں وہ کیا کہتے ہیں اہل بیت کے حوالے سے, ان کی فضیلت کے حوالے سے, اللہ کے فضل وہاں سے پوری دنیا میں اہل حدیث نے اس چیز کو عام کر کے. یہ تو شیعہ جو رافضی ہیں برے لوگ ہیں وہ بھی نہیں کہتے کہ اہل حدیث ناسبی ہیں. کہ شیعہ نے کہا تم علی کو نہیں مانتے, ہمیں کسی نے کہا ہے, اگرچہ اس طرح کی باتیں تو کرتے ہیں لیکن یہ اتنے ظالم ہے کہتے اہل حدیث. اور پھر انہوں نے ایک جاہل ہے اس کو شرم نہیں آئی, وہ حدیث غدیر خم کے بارے میں اس کو دعویٰ ہے جی کہ یہ مولویوں نے اس کو چھپا رکھا تھا. ہاں وہ کہتے ہیں اہل حدیثوں نے چھپایا. تمہیں شرم تمہیں کس نے بتایا؟ کتابوں کے ترجمے کس نے کیے؟ کس نے کیے؟ اور پھر کہتے ہیں سب سے پہلے میڈیا پہ جو ہے نا جی اس حدیث کو میں نے پیش کیا ہے. یہ اتنی بڑی خرابی والی بات ہے. اب پورا دین ہے, کتنا دین ہے؟ پورا دین ہے. جو حدیث کسی نے میڈیا پر پیش کر دی اس کے بارے میں وہ لوگوں کو کہنا شروع کر دے مسلمانوں کو, دیکھو تم نے چھپائی ہوئی تھی میں نے زہر کر دی. یہی بات ہے کہ نہیں؟ جی بالکل. پورے دین میں سے کوئی ایک حدیث لے لے اور کہ تم نے چھپا رکھی تھی, میں پہلا شخص ہوں, یہ میری فضیلت ہے کہ میں نے اس کو میڈیا پہ لایا ہے. اور تمہیں تو غدیر قوم کے پہلے بھی نہیں آتے ہیں کہ تم نے کیا لانی تھی. اللہ کے فضل و کرم سے یہ ضرب حق رسالہ ہے جی. سرگودا سے یہ چھپتا ہے, سید سبطین شاہ صاحب کے مدرسہ جامع امام بخاری اہل حدیث سرگودا مقام یہاں سے یہ چھپتا ہے. یہ پرچہ نمبر 9 ہے جی. یہ آپ صاحب جنوری 2011 میں اس کے اندر ایک مضمون چھپا تھا. یہ مضمون میں نے لکھا تھا, علی مولا. علی مولا یہ کہتے ہیں علی کو مولا میں نے کہا جی. یہ جرم ہے, یہ مجرم ہے, جھوٹ بولتے ہیں. علی ہمارے, ان کے کہنے نہ کہنے سے کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ ان کو بتایا کس نے کہ علی مولا والی روایت حسن ہے؟ بتایا نا کس نے بتایا؟ شیخ زبیر صاحب نے بتایا ہوگا, وہ اہل حدیث تھے اللہ کے فضل و کرم سے. جنوری 2011 میں اس وقت ان کو خواب بھی نہیں ہے, یہ پتہ بھی نہیں تھا کہ علی مولا بھی کوئی لفظ ہوتا ہے. یہ تو کل کی بات کر رہے ہیں نا. ہمارے ان رسالوں سے نقل کر کے لوگوں کو ریکارڈ بتانا کہ دیکھو جی ہم ہیں, انہوں نے تو حدیثیں چھپائی ہوئی تھی. اللہ کے فضل و کرم سے میں نے لکھا ہے کہ حدیث من کنت مولا فہذا نہ علی مولا کو حافظ سیوطی نے, حافظ زابی نے, فلاں نے اس کو کیا کہا ہے؟ متواتر کہا ہے. پھر اللہ کے فضل و کرم سے میں نے آپ سب اس حدیث کے حوالے سے 1 2 3 اور 7 3 4 سندے جو صحیح سندے تھی نا جی وہ میں نے ادھر پیش کر دی ہیں اللہ کے فضل سے. یہ کہتے ہیں متواتر ہے. ان کو پتہ نہیں کہ متواتر سندن ہے یا متنن ہے, یہ بھی ان جہلوں کو نہیں پتا. حافظ زابی رحمۃ اللہ نے اس کو متنن متواتر کہا ہے اور حافظ سیوطی بھی یہی باور کرا رہے ہیں. سندن تو یہ متواتر ہے ہی نہیں. تو یہ کہتا ہے جی سندن متواتر ہے. ان کو پتہ سند کیا ہوتی ہے اور متن کیا ہوتا ہے, ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے. تو اللہ کے فضل و کرم سے اس حدیث کو یعنی من کنت مولا و فہذا علی, یہ حدیث کا مطلب ہی ہم نے بتایا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے مولا کے لفظ اتنی پیاری بات کی ہے کہ شیخ البانی کہتے ہیں کہ قوی متین. سبحان اللہ, کیا معنی سمجھا دیا امت کو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے مولا کا. ان کو تو مولا کا کوئی پتہ نہیں, اس کا روف اصلی کیا ہے ابن تیمیہ نے بتایا اللہ کے فضل کرم سے اور منہاج السنہ کے اندر, اور شیخ البانی نے تعریف کی اس حوالے سے. ہر دور کے اہل حدیثوں نے حدیث غدیر خم کو اللہ کے فضل بیان کیا. ہمارے مدرسوں کے اندر ہمارے بچوں کو پڑھاتے ہیں, ہمارے نصاب کی کتابوں کے اندر حدیث موجود ہے. ہم کھلے عام لوگوں کو بیان کرتے ہیں. میں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب تھی خصائص علی,
اس کتاب کی تحقیق و تخریج پوری دیانت علمی کے ساتھ کی، اپنے اللہ سے ڈر کر کی ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کی وجہ سے کی ہے، اور کیا ہو سکتی ہے وجہ؟ پھر میں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت میں 46 حدیثیں، یہ ساری زندگی لگے رہے 46 حدیث، کیا یہ 20 حدیث علی کی فضیلت نہیں پیش کر سکتے؟ میں نے جمع کر رکھی ہیں اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ، اللہ توفیق دے، اس کی طباعت کی آسانی فرما دے، وہ ہم شائع کر دیں گے۔ جی یہ کہتے ہیں جی وہ کہتے ہیں غلام مصطفیٰ صاحب ناسبی نہیں ہیں، تو اگر غلام یعنی آپ کے بارے میں کہتے ہیں اگر آپ ناسبی نہیں ہیں تو جو لوگ آپ والا نظریہ رکھتے ہیں وہ ناسبی کیسے ہو؟ سب میں نے اپنے اساتذہ کے اپنے علماء سے دین سیکھا ہے نا، وہ میرے اساتذہ مستند ہیں، ایسی میں اپنے اساتذہ میں سے اپنے علماء میں سے ایک انسان کو نہیں جانتا، میں ایک اہل حدیث کو نہیں جانتا کہ جو اہل بیت کا دشمن ہو جائے، ایک اہل حدیث کو بھی نہیں جانتا۔ جھوٹ ہو تو میں شرم کرنی چاہیے۔ ایک دن انصاف والا دن آ رہا ہے اور ایک ظالم نے کہا، وہ میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں، وہ مولانا اقبال کیلانی حافظ اللہ تعالیٰ پچھلے دنوں پاکستان میں آئے تھے، میں نے ان سے رابطہ بھی یہ شیخ سے، میں نے کہا کہ گمراہ شخص جو ہے نا وہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ ناسبی ہیں، مجھے کہنے لگے کہ ظہیر صاحب میں نے جو لکھنا تھا وہ لکھ دیا ہے اور معاملہ آپ نے اللہ پہ چھوڑ دیا ہے، یہی میرا مواد ہے جو میں نے اس عمر میں لکھا ہے، روز قیامت اپنے رب کے حضور پیش کر دوں گا، آپ جو کہنا چاہتے ہیں کہہ دیں، بہرحال آپ کو اجازت ہے میرے حوالے سے جو بات کر دیں، مجھے تو میرے خیال میں ضرورت نہیں، اس میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا شیخ ٹھیک ہے، کہتے ہیں جو میرا عقیدہ میں اپنی کتابوں میں جمع کر دیا۔ شیخ نے فضائل الصحابیات کے نام سے 2 جلدوں میں کتاب لکھی ہے، شیخ محمد اقبال کیلانی حافظ اللہ تعالیٰ دامت برکاتہ نے، اللہ تعالیٰ شیخ کی عمر دراز فرمائے اور ان کے علم و عمل میں اللہ برکت فرمائے جی، اللہ نے ان کو مبارک بنایا ہے جی، انہوں نے حدیثوں کا پرچار کر کیا، ایک نیا رنگ دیا، سوال بنایا، نیچے محمد رسول اللہ کی حدیث لائی ہے، کتنے لوگوں نے ہدایت پائی ہے۔ 2 جلدوں میں آپ صاحب 2 جلدوں میں فضائل الصحابیات کے نام سے کتاب لکھی ہے جو پڑھنے کے لائق ہے۔ شیخ فرماتے ہیں ان 2 جلدوں میں سب سے زیادہ صحابیات میں سے میں نے سیدہ فاطمہ تو زہرا کا ترجمہ اور ان کے حالات زندگی اور ان کی فضیلت و منقبت میں حدیثیں جمع کی ہے۔ الحمدللہ یہ ناسبی ہے، تمہیں شرم نہیں آتی بے وقوفو گدو؟ اور شیخ نے فضائل قرآن کے اندر غدیر خم والی وہ روایت صحیح مسلم والی ذکر کی ہے، چونکہ فضائل قرآن سے متعلق تھی نا، اس میں جو قرآن سے متعلق تھی چیز اس کو ذکر کر دیا اور جو اہل بیت کے متعلق اس کو چھوڑ دیا، اس کو حذف کر دیا۔ ایک جاہل کہتا ہے اس کو شرم و حیا نہیں آئی، شرم و حیا تو تجھے نہیں آئی بے شرم، یہ دیکھ کتاب ہمارے شیخ کی فضائل صحابہ اکرام، آپ بتا تمہیں شرم آئے گی کہ نہیں آئے گی بے شرم؟ اور اس کے اندر ہمارے شیخ نے یہ حدیث لکھی ہے، حدیث غدیر خم، اور میں اس کو عنوان پڑھتا ہوں، اہل ایمان پر اہل بیت سے محبت کرنا اور ان کا ادب و احترام کرنا واجب ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 76 ہے۔ جو اہل بیت سے محبت اور ان کا ادب احترام واجب سے تو وہ ناسبی ہوتا ہے، بے وقوف گدے۔ میں تو کہتا ہوں ایسے اگر پرندوں میں پیدا ہو جاتے نا، یہ گدھ ہوتے، جانوروں میں پیدا ہوتے، یہ گدے ہوتے، اتنے جاہل ہیں کہ 76 نمبر صفحہ پہ شیخ نے کیا لکھا ہے؟ اہل بیت پر، اہل ایمان پر، اہل ایمان پر، اہل ایمان پر اہل بیت سے محبت کرنا اور ان کا ادب احترام کرنا واجب ہے۔ اور آگے ان زید بن ارقم قال قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما فینا خطیبا بماء یدع حما بین مکہ والمدینہ فحمد اللہ واثنى علیہ ووعظ وذکرہ۔ آگے ساری روایت شیخ نے ذکر کی، میں ترجمہ پڑھ کے سناتا ہوں شیخ کے الفاظ میں۔ شیخ کہتے ہیں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مکہ اور مدینہ کے درمیان پانی کی ایک جگہ ہے جسے خوم کہتے ہیں، حجۃ الوداع سے واپسی پر ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمائی، واعظ و نصیحت ارشاد فرمائی، پھر فرمایا اما بعد لوگو، میں ایک آدمی ہوں جسے موت آنی ہے، قریب ہے اللہ کا فرستادہ یعنی فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اسے لبیک کہوں، یاد رکھو میں تمہارے درمیان 2 اہم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، میں تمہارے درمیان 2 اہم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی تو اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور روشنی ہے، اسے احکام لینا اور اسے مضبوطی سے تھامنے رکھنا۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو قرآن کریم پر عمل کرنے پر ابھارا اور اس کی ترغیب دلائی۔ پھر فرمایا دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، اپنے اہل بیت کے معاملہ میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار یہ بات ارشاد فرمائی، اسے مسلم نے روایت کیا۔
اب بتاؤ بے شرمو، تمہیں شرم آئی؟ تم شیخ کو کہتے ہو اس کو شرم و حیا نہیں آئی؟ شرم تو تمہیں نہیں آئی جاہلو، ان کو تم ایسا انسان، اور تم شرم کرو، انہوں نے کیا کہا؟ اہل بیت سے دشمنی رکھنے والے جہنم میں جائیں گے، یہ شیخ نے عنوان قائم کیا ہے۔ اور جہنمی کتوں، تمہیں شرم نہیں ہے؟ ایسے انسان کو تم ناسبی کہتے ہو؟ میں شروع میں کہا تھا کہ ان کی ماؤں سے خطا ہو گئی ہے، ان کی ماؤں کی خیانت ہے۔ خبردار، کسی ظالم بے وقوف کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اہل حدیث کو ناسبی کہے۔ آؤ، اگر تمہیں کوئی نظر آتا ہے اہل حدیث کا جرم تو پیش کرو، اہل حدیث کی عقیدے کی خرابی ہے تو پیش کرو، ہمارے عملی کوتاہی ہے تو پیش کرو۔ ہمارے منہج کے متعلق کبھی بات نہیں کر سکتے۔ اہل حدیث مسئلہ کسی کے گھر میں گھڑا ہوا مسلک نہیں ہے، یہ ہم نے ائمہ سے لیا ہے۔ تم ہمیں برا کہہ کر، ہمیں ناسبی کہہ کر تم امام بخاری کو ناسبی کہنا چاہتے ہو، امام مسلم کو تم ناسبی بنانا چاہتے ہو، امام احمد بن حنبل امام اہل سنت کو تم ناسبی بنانا چاہتے ہو، امام شافعی کو تم ناسبی کہتے ہو، امام مالک کو ناسبی بنانا چاہتے ہو، امام علی بن مدینی کو، امام بن خزیمہ کو، تم ائمہ حدیث کو، ائمہ دین، ائمہ اسلام کو ناسبی بنانا چاہتے ہو۔ ہمارا عقیدہ صحابہ کے بارے میں، ہم محدثین سے سرے منہ بھی منحرف نہیں ہیں، سرے منہ منحرف نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیثیں انہوں نے چھپا رکھی تھی، یہ حدیثیں ہم نے چھپائی تھی، یہاں موقع آیا کھلے لفظوں میں بیان کر دیا اللہ کے فضل و کرم سے۔ فضائل الصحابہ 2 جلدوں میں لکھی ہے، سید علی کے مناقب جمع کیے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کے، اور ان کا جو حصہ دوم ہے اس کے اندر سیدنا حسن و حسین کے وہ مناقب لکھے ہیں جو تم نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھے تھے، اللہ کے فضل و کرم سے۔ ان کی والدہ مائدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر فاطمہ و زہرا کی فضیلت بیان کریں، علی کی عظمت کو سلام کریں، اور خلفائے راشدین میں علی رضی اللہ تعالیٰ کا ایک لمبا چوڑا ترجمہ اور ان کی فضیلت و منقبت بیان کریں۔ تم کہتے ہو یہ ناسبی ہے؟ کیا ناسبیت تمہیں اہل حدیث میں نظر آئی ہے؟ شرم کرو تم، خبردار آئندہ اہل حدیث کے بارے ناسبیت کی بات نہ کرنا۔ بتاؤ پہلے تمہارے نزدیک ناسبیت کی، تم شیعوں والے ناسبی تو نہیں ہو؟ جس طرح شیعہ اہل سنت کو ناسبی کہتے ہیں، ہاں تم شیعوں والے ناسبی، بالکل تم نے وہیں سے لیا نا، اپنے اباء سے یہ عقیدہ اور نظریہ لیا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پر ایک جاہل نے الزام دھرا ہے جی۔ الزام کیا دھرا ہے جی؟ کہ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ ابن تیمیہ نے اس حدیث کا انکار کر دیا جی۔ اور دلیل کیا پیش کی کہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے نا وہ لکھا، من العجیب حق نہیں یتجرع شیخ الاسلام ابن تیمیہ علی انکار ھذا الحدیث و تکذیبہ۔ یہ 2223 کے اندر شیخ نے یہ 12 سلسلہ صحیحہ کے اندر لکھی ہے۔ کہتا ہے یہ عجیب بات ہے کہ شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے بڑی جرات مندی کے ساتھ اس حدیث کی صحت کا انکار کر دیا اور اس کی تکذیب کر دی ہے، یعنی انہوں نے سند پہ اعتراض کیا۔ جی میں عرض کرتا ہوں اب یہ اس کو بنیاد بنا کر ابن تیمیہ نے انکار کر دیا۔ جاہل وہاں میں ابن تیمیہ حدیثوں کا منکر تھا، بھلا جی ابن تیمیہ نے انکار کر دیا، یعنی انہیں شرم نہیں آئی، انہیں شرم نہیں آئی۔ البانی صاحب تو لکھتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ، یہاں بھی ہاں جی، تو کیا حدیث کا انکار اور تکذیب کرنے والا شیخ الاسلام ہوتا ہے البانی کے نزدیک؟ شرم نہیں آتی، وہ شیخ الاسلام بے وقوف کہتے ہیں، اور وہ مولا کا معنی بتانے پہ شیخ الاسلام کی تعریف کرتے ہیں البانی صاحب، وہ انہیں نظر نہیں آئی، کبھی نہیں انہوں نے پیش کی کہ البانی صاحب نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی تعریف کی ہے۔ الا انکار ھذا الحدیث کا معنی یہ ہے کہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی صحت کا انکار کیا، یعنی اور انہوں نے واقعی اپنی منہاج السنہ کے اندر اس کی چند جو سندیں ان کے سامنے آئی تھی ان سندوں پر انہوں نے کلام کر دی، بھئی یہ راوی ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے۔ یہ انکار حدیث نہیں ہوتا، یہ کیا ایک عالم کیا اجتہاد ہوتا ہے اور اس کی علمی کوشش ہوتی ہے اور اس کی وہ تحقیق ہوتی ہے۔ اب کتنی حدیثیں جن کے امام بخاری نے ضعیف کہہ دیا، کوئی کہے امام بخاری سے حدیث کا انکار کر دیا، احمد حنبل نے کتنی حدیثوں کو ضعیف کہا کہ جی انہوں نے تو انکار کر دیا، حالانکہ ہماری تحقیق میں وہ حسن یا صحیح بھی ہوتی ہیں، حسن یا صحیح بھی ہوتی ہیں۔ یہ تو کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں نا جی، انسان سے اب سب غلطی ہو سکتی ہے۔ مثال اس کی یوں دیں کہ یہ کوئی پہلی بات نہیں ہے کہ جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی ہے۔ جب امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث الطیر اور حدیث مولا علی قرار دیا تھا نا، تو کیا کہتے ہیں، خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تھا اپنی تاریخ بغداد کی جلد 3 صفحہ 509 پہ لکھا تھا، لکھتے ہیں فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ ذَلِكَ۔ جب امام حاکم نے من کنت مولا فہذا علی
مولا ہو. یہ حدیث صحیح، اس کو صحیح قرار دیا تو لکھتے ہیں خطیب بغدادی فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ ذَلِكَ وَلَمْ يَلْتَفِتُوا فِيهِ إِلَىٰ قَوْلِهِ وَلَا صَوَّبُوهُ فِي فِعْلِهِ. کہ محدثین کی ایک جماعت نے نکیر کر دی تھی امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ پر، علم والوں نے، کہ یہ کیا کیا جس ضعیف حدیث کو صحیح کہنے لگے. انہوں نے ان کی بات پر التفات بھی نہیں کیا اور ان کو درست اور صحیح بھی نہیں قرار دیا. اب ان پر بھی آپ کہیں وہ سارے کے سارے ایسے منکرین حدیث تھے، یہ تو کہتے ہیں وہ صحاب الحدیث محدثین علماء تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے المحلہ کے اندر انہوں نے واضح طور پر لکھا ہے وَأَمَّا مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ فَلَا يَصِحُّ مِنْ طَرِيقِ الثِّقَاتِ اصلاً. ثقہ راویوں سے اس کا صحیح ہونا تو اصلاً ثابت ہی کوئی نہیں ہے. ابن حزم کو منکر حدیث قرار دو نا. یعنی ایک بات ہے تم اس کو اچھالتے ہو، ایشو بناتے ہو. اور ایک جھوٹے کو میں نے سنا، انہوں نے کہا کہ حدیث سارے ناسبی ہوتے ہیں، ان کا بڑا ابن تیمیہ بھی ناسبی تھا. اللہ، یہ اسلام کے دشمن نہیں، عقل کے دشمن ہے. میں نے پہلے بتا کر یہ جانوروں میں ہوتے ہیں نا جی تو یہ گدے ہوتے ہیں، نہیں گدے ہوتے آپ سب، گد تو ہوتے پرندوں میں. یہ اب میں بتاؤں منہاج السنہ کے اندر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اہل سنت کا مسلک بیان کیا، جو ائمہ دین کا اجماعی اتفاقی عقیدہ لینے والے وہ ان کا عقیدہ وَأَمَّا أَهْلُ السُّنَّةِ فَيَتَوَلَّوْنَ جَمِيعَ الْمُؤْمِنِينَ. اہل سنت تمام مومنوں سے محبت رکھتے ہیں. وَيَتَكَلَّمُونَ بِعِلْمٍ وَعَدْلٍ. اہل سنت جب بات کرتے ہیں علم پر مبنی ہوتی ہے، عدل انصاف والی بات کرتے ہیں، نہ افراط ہوتا ہے، نہ تفرید ہوتا ہے، نہ غلو ہوتا ہے، نہ تقصیر ہوتا ہے، نہ ضلالت اور جہالت ہوتی ہے. ان کی بات تو علم پر مبنی ہوتی ہے. آگے فرمایا لیسو من اہل الجال ولا من اہل الاہواء. اہل سنت جہل بھی نہیں ہوتے اور وہ بدعتی بھی نہیں ہوتے، خواہشات پرست بھی نہیں ہوتے. وہ تو اللہ کے دین کی پیروی کرتے، نفس کی پیروی نہیں کرتے. وَيَتَبَرَّؤُونَ مِن طَرِيقِ الرَّوَافِضِ وَالنَّوَاسِبِ جَمِيعًا. منہاج السنہ جلد 2 صفحہ 71 ہے وَيَتَبَرَّؤُونَ مِن طَرِيقِ الرَّوَافِضِ وَالنَّوَافِضِ جَمِيعًا. شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ یہ بری ہیں رافضیہ کے طریقوں سے بھی اور یہ ناسبیوں سے بھی بری ہیں. الحمدللہ. وَيَتَوَلَّوْنَ السَّابِقِينَ وَالْأَوَّلِينَ كُلَّهُمْ وَيَعْرِفُونَ قَدْرَ الصِّحَابَةِ وَفَضْلَهُمْ وَمَنَاقِبَهُمْ. یہ تو صحابہ کے مناقب سے آنکھیں بچھا دیتے ہیں. وَيَرْعَوْنَ حقوق اہل البیت الَّتِي شَرَعَ اللَّهُ لَهُمْ الَّتِي شَرَعَ اللَّهُ لَهُمْ. اہل حدیث اہل سنہ والجماعت ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہ اہل بیت کے حقوق جو اللہ نے ان کے مقرر کر دی ان کی رعایت کرتے ہیں. تم کہتے ہو یہ ناسبی ہوتے ہیں. اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے قدحٌ فی الرسالہ، قدحٌ فی الرسالہ. اہل بیت پر قدغن کرنا، ان پر تنقید کرنا، ان کا نقص بیان کرنا، ان کی مخالفت کرنا، ان سے بغض رکھنا، ان سے عناد رکھنا، یہ دراصل محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کا خمیازہ ہے. دشمنی ہے یہ. جی جی. فرماتے ہیں قدحٌ فی الکتاب والسنہ. جی جی. جس نے کتاب و سنت کے خلاف بات کرنی ہے وہ نبی کے اہل بیت کے خلاف بات کرے. خود بخود اہل بیت کے خلاف قرآن سنت کے خلاف بات ہو جائے گی. قرآن بھی اہل بیت کی بات کرتا ہے، حدیث بھی اہل بیت کی بات کرتی ہے. ان کو شرم نہیں آتی. اور پھر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو بات کی ہے شیخ الاسلام نے مجموع الفتاوی جلد 4 صفحہ نمبر 511 پہ والحسین رضی اللہ اکرمہ اللہ تعالی بالشہادتی فی ھذا الیوم. یعنی عاشورہ کے دن سیدنا حسین کو اللہ نے شہادت کے منصب پر فیض کر دیا تھا. اللہ نے تکریم بخشی نبی پاک کے نواسے کو، جنت کا شہزادہ بنا دیا. اکرم اللہ بالشہادہ فی ھذا الیوم وَأَحَانَ بِذَلِكَ مَنْ قَتَلَهُ او اعان علی قتلہ اور رضی بقتلہ. اللہ نے ذلیل کر دیا اس کو، اللہ ذلیل کر دے اس کو قتل حسین کی وجہ سے، جس نے حسین کا قتل کیا، جس نے قتل حسین میں معاونت کی، جو قتل حسین پر راضی تھا، اللہ اس کو ذلیل و رسوا کر دے. یہ ابن تیمیہ. اور کہتے ابن تیمیہ ناسبیہ تھا، ناسبی تھا. ہم میرے حدیث بیچارے لوگوں نے آج تم ہم نے ہمیں ناسبی کہا ہے نا. ہم سے آپ سے پہلے کتنے برے، اور ٹھیک ہے آپ
بڑے برے ہیں، ہمیں اس میں کوئی شک نہیں ہے تمہاری برائی میں، لیکن تم سے بڑے بھی تھے، ہمیں مجسمہ یہاں کے فضل و کرم سے صحابہ اور صحابہ کے ساتھیوں کا دفاع کر رہے ہیں۔ کوئی بندہ یہ مت خیال کرے کہ اہل حدیث ناسبی ہوتے ہیں، ظلم کی بات ہے۔ ہماری کتابیں بھری پڑی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، دروس ہیں، لوگوں کو ہم نصیحتیں کرتے ہیں، عام ہے ہر طرف، عام ہے ہر طرف۔ میں نے کئی اپنی اس مسجد میں خطبات میں سیدنا علی کی فضیلت بیان کی ہے، اور یہ مولا علی حدیث پر میں نے ایک جمعہ پڑھا دیا، سیدنا حسن حسین کی فضیلت، فاطمہ زہرا کی فضیلت، اللہ کے فضل و کرم۔ میں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے خلیفہ بلا فصل کون۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کا ایک ایک حدیث میں ہم نے دفاع کیا اور ثابت کیا کہ سیدنا علی برحق خلیفہ تھے مسلمانوں کے، اور چوتھے امیر المومنین خلیفہ تھے۔ شیخ الاسلام نے بتایا کہ جو ان کو چوتھا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین نہیں مانتا وہ ہمارے اہلی ہے۔ وہ کون ہے؟ یعنی وہ بے وقوف گھریلو گدھا ہے جو علی مولا علی کی خلافت کو یعنی نہیں مانتا۔ رہ گئے مثلا بعض جاہل ایسے بھی ہیں، علی علیہ السلام تھے، پنی معاویہ علیہ السلام تھے، ابوبکر علیہ السلام تھے، عمر علیہ السلام، اور جاہل ہو تم علیہ السلام کیوں کہتے ہو؟ تم ان کو جو مرضی کہہ دو، وہ تمہاری دعا کی محتاج نہیں ہے، تمہاری بد دعا کا ان پہ کوئی اثر نہیں ہے۔ لو جو مرضی کہتے رہو، تم آزاد ہو، تم ان کو جو مرضی کہہ دو، تمہاری برائی کا ان پہ آئے دن ان کا نامہ اعمال میں اللہ نیکیاں رکھتے ہیں تمہاری وجہ سے، ان کی درجات کی بلندی کرتے ہیں تمہاری وجہ سے۔ پاپیوں ایک طرف تم تو سیدنا معاویہ کو بدنام کرتے ہو، دوسری طرف کہتے ہو کہ ہم ان کو رضی اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں، اللہ ان سے راضی ہو جائے تو ہمیں کیا ہے؟ تم اپنے شکل نہیں دیکھتے، تم اپنا کردار نہیں دیکھتے، کالے دل والو۔ تم معاویہ کے مقابلے میں آئے ہو جس کے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پر انوار ایمان کی حالت میں دیکھا تھا، اس کے مطلب ایسی باتیں کرتے ہو۔ ایک مشاجرات صحابہ کا مسئلہ، تم اہل سنت کو مانو تو تمہیں سمجھ آئے مشاجرات صحابہ کا مسئلہ کیا ہے، اور یاد رکھو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے اہل سنت والجماعت کا، ایسا مسئلہ ہے مشاجرات صحابہ، جس نے اس مسئلہ میں بھول کھائی ہے اللہ کی قسم اللہ کی جنت سے بھول گیا ہے۔ صحابہ کے بارے میں تو گناہگار پاپی، کبھی کبھی تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں دبے لفظ میں لوگوں کو بات کریں، کبھی معاویہ کو برا کہیں، کبھی کہیں ایسے ایسے، عمر بن عاص کو کہیں، کبھی سید عائشہ کو، اور کبھی عمر بنی صحابہ کے بارے میں برے سلسلے شروع کر دیں۔ ہم کہتے ہیں اہل سنت والجماعت کا شعار دیکھو، شعار کیا ہے؟ ہم بھی کہتے ہیں علی علیہ السلام، ہم بھی کہتے ہیں ابوبکر علیہ السلام۔ مسئلہ ہے شعار کا، شعار کیا بنانا ہے؟ جاہلو تمہیں اتنا بھی نہیں پتا شعار کیا ہوتا ہے، تمہیں علم کا عین کا نہیں پتا، شعار کی شین کا کیسے پتا چل جائے گا؟ اہل سنت کا شعار کیا ہے اس کو مد نظر رکھو۔ اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بات کرتے ہو کہ جی ابن تیمیہ نے اس حدیث کو انکار کر دیا، انکار کر دیا، اور تم عربی سمجھتے ہو، یعنی انکار صحت ھذا الحدیث، اس کے اندر تو معذوف عبارت ہے، وہ تمہیں نہیں سمجھ آئی۔ اگر کسی نے غلطی سے اس کا ترجمہ نہیں کیا، تم نے اس کا ترجمہ بیان کر دیا، تو غلطی اس کی، اس نے ترجمہ کیا ہے، اور غلطی تمہاری جو اس کی غلطی کی پیروی میں لگ گئے ہو۔ ان کا مودودی ہے نا، مودودی، وہ بھی منکر حدیث ہے، وہ تو پکا ٹھکا منکر حدیث۔ پتہ ہے نا کس بات ابراہیم والی جو روایت بخاری مسلم کی حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے نا جی، اور اس نے رگڑا نکالا ہے کہ نہیں بخاری کی راویوں کا، بخاری کی راویوں کے درپے ہو کر حدیث کو گرانے کی کوشش کی ہے۔ کیا مودودی کے گرانے سے حدیث بخاری سے گر گئی؟ مودودی کو تو نہیں منکر حدیث کہتے، اس نے صاف انکار کیا جی۔ اور دوسری ایک اور بات ہے، یہ سورۃ حج کے اوائل میں ایک بخاری کی صحیح حدیث موجود ہے جس میں ہے نا کہ وہ کل مرضع، جی، یعنی سورہ حج کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے کو پھینک دے گی۔ اب وہ بخاری کی حدیث ہے، جو محدثین اس آیت کی تفسیر میں اس حدیث کو پیش کرتے ہیں۔ مودودی کہتا ہے کہ یہ حدیث جو ہے نا بخاری کی جو حدیث ہے یہ قرآن کے خلاف ہے۔ اچھا، یہ بڑی تلویز سے کام لیا انہوں نے، بخاری کا نام نہیں لیا۔ جی جی، کہتے ہیں صحیح حدیث ہے لیکن وہ قرآن کے خلاف ہے۔ پھر اور جرم ہو گیا آپ صاحب۔ ہاں جی، صحیح پھر جرم ایک اور ہو گیا، حدیث کو صحیح بھی مانا اور قرآن کے خلاف ہی۔ ہاں جی، پرویز والا نظریہ تھا نا، اور پھر کہا کہ یہ ضعیف حدیث ہے، یہ قرآن کی تفسیر میں اس کو لیں گے، صحیح کو چھوڑ دیں گے۔ پتہ ہے جو منکر حدیث ہے اس کو سینگ لگے ہوتے ہیں، مودودی کو سینگ لگے تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ منکر حدیث ہے، ورنہ اس کو ہم منکر حدیث نہیں کہہ سکتے۔ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، یعنی یا تو حدیث کی صحت کا انکار کرے نا، میں اس حدیث کو صحیح نہیں مانتا،
صحیح مان کے کہتا ہے کہ حدیث صحیح ہے لیکن قرآن کے خلاف. جی ایک منکر حدیث ہے نا جی، ایک ڈاکٹر تھا جی، تو وہ کہتے تھے بڑا مدودی کرتا تھا، مدودی تفہیم القرآن مدودی. یہ بھی انشاءاللہ لیکچر ریکارڈ کروانا ہے آپ سے انشاءاللہ. اس کی گمراہی اور ضلالتیں ہم نے جمع کر رکھی ہیں اللہ کی توفیق کے ساتھ. تو میں نے کہا بتاؤ ایسے، میں نے جب کہا نا جی اس کو منہ ہی بند ہو گیا. مجھے ساتھی کہتے ہیں آپ نے اس کو کیا کر دیا تھا. ظالموں تم جھوٹوں کا ساتھ دیتے ہو تو تم جھوٹو. اچھا حافظ ابن الجوزی ہیں رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کتاب لکھی ہے الموضوعات. جی ٹھیک ہے، یعنی نام سے پتہ چل رہا ہے من گھڑت روایات اس میں انہوں نے ذکر کی ہیں. کتنی ایسی حدیثیں جو بخاری مسلم میں کی ہیں جی غلطی سے کسی سند کے حوالے سے انہوں نے وہ حدیثیں جو ہیں الموضوعات کے اندر ذکر کر دیں اور علماء نے ان پر استدراک کیا ہے. جی جی کہ بھائی یہ تو ان کی غلطی ہے. آپ کہہ دیں ابن جوزی منکر حدیث تھا، یہ بخاری کی عظمت کو نہیں مانتا تھا. انسانوں کی غلطیوں کو اس طرح نہ اچھالا کرو، اللہ سے ڈرو. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو آپ کے پاس ہے، جو آپ کے پاس گندگی ہے تمہارے اندر جو ہے نا جی اس کو نکالو. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ حق کا امام تھا اور مبارک امام تھا. آج بھی ابن تیمیہ کی برکت اللہ کے فضل و کرم سے. انہوں نے کہا تھا وہ مسئلہ جو تھا ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیتی کا ہم نے ریکارڈ کروایا، ان کے منہ بند ہو گئے الحمدللہ. اسی طرح وہ عقیدے میں کہا جو کفری عقیدہ ہے اور اللہ کے فضل سے سن کر فوراً اس کے ساتھیوں نے کہا کہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. جی اور پھر انہوں نے کہا کہ جھوٹ بولا البانی پر رحمۃ اللہ علیہ پر، کہ انہوں نے کہا ابن تیمیہ سے بچنا چاہیے. اور ہمارے ساتھی حافظ شیر محمد صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے اس گمراہ کا منہ بند کر کے رکھ دیا، اس نے کوئی بات کی نہیں آگے سے. ابن تیمیہ ہمارے امام ہیں، یہ بات یاد رکھو. اللہ کے فضل و کرم سے صحابہ کے بعد مومنین، محدثین، ائمہ دین، ان کا دفاع کرنا اور ان کی عظمت کے چرچے اور پھریرے لہرانا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ جہاں ابن تیمیہ لیٹے ہیں وہاں اپنی رحمت کی برکھا برسائے. اللہ ان کو جنت کی راحتیں نصیب فرما دے. حق کا امام تھا. ابن تیمیہ کو جو لوگ ناسبی کہتے ہیں وہ خود رافضی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. الا لعنت اللہ علی الظالمین، لعنت اللہ علی الظالمین الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہ عوجا. کیا خیال ہے جی؟ اللہ ان پہ لعنت کرے جو اہل حدیث کو ناسبی کہتے ہیں. اللہ ان کو غارت کر دے اور اللہ ان کی ہر کوشش کو نابود کر دے کہ جو اہل حدیث کو ناسبی. اہل الحدیث ہم اہل السنہ، اہل الحدیث ہم اہل الخیر. اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث کا عقیدہ ایسا عقیدہ ہے لگتا ہے کہ ایک زبان سے جاری ہوا ہے، ایک دل سے نکلا ہے. اور کہتے ہو کہ نہیں وہ فلانے اہل حدیث تھے، وہ فلانے تھے، وہ فلانے تھے، وہ یہ تھے اور وہ تھے. اور جاہلو تمہیں اپنے نسب کا کوئی نہیں پتہ، تم اہل حدیثوں کے متعلق بات کرتے ہو. شرم کرو کچھ، خبردار اہل حدیثوں کے بارے ایسی بات کیا کرو. اہل حدیث حق والے ہوتے ہیں، کتاب و سنت ماننے والے اور صحابہ کو ماننے والے، صحابہ کی عظمتوں کو ماننے والے، محدثین ائمہ دین کے جانثار ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. ہم اپنے نوجوان بھائیوں ساتھیوں کیسے کسی ظالم کا کوئی ظلم ہو، کسی کی جہالت ہو صحابہ ائمہ محدثین کے بارے میں ہمیں بتاؤ، پتہ دو، ہم اس ظالم کے گھر تک پہنچیں گے اللہ فضل و کرم سے. یہ محمد بن سیرین کے بارے میں ایک بندے نے بکواس کی، الحمدللہ ہم نے جواب دیا. اللہ کے آپ صاحب نے جواب دیا منہ ایسا کہ قیامت تک ان کی بولتی بند کر کے رکھ دی. تمہیں شرم آؤ نا، میدان میں آؤ، بات کرو. محمد سیرین کے بارے میں بکواس کی اور ابھی تم تو ایسے ہی بالکل گھبرا کے رہ گئے ہو. بعد میں کوئی بات کرتے نا بھی میری بات غلط تھی، یا تو غلطی تسلیم کرتے یا ہماری غلطی بتاتے. جی صحیح ہے. الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہمیں حق پہ قائم رکھے اور حق والوں کا ساتھ دینے کی توفیق نصیب فرمائے. بہت ساری باتیں ہم کہہ سکتے ہیں اور میرا تو دل کرتا تھا میں سیدنا حسن حسین کی فضیلت میں وہ حدیثیں جو ان جہل کبھی سنی نہیں وہ بھی ہم بیان کرتے ہیں، وہ ہم ریکارڈ کریں گے انشاءاللہ. وہ ریکارڈ کریں گے اللہ کی توفیق کے ساتھ. حسن ہمارے ہیں، حسین ہمارے ہیں، علی ہمارے ہیں، معاویہ ہمارے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے یہ ظالم اپنی گور آخرت برباد کر رہے ہیں اور اہل سنت سے بالکل انہوں نے، یہ ہے اصل فرقہ. ہاں جی اہل سنت واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا کہ تم مخالف بن گئے ہو. تم نے تمام کے تمام علماء علم کے علم کو جھٹلا دیا اور ان کے عقل کو آپ نے جھٹلا کے اپنے آپ کو عقل مند کہنا شروع کر. تمہارے بے وقوف ہونے کے لیے، تمہارے جاہل اور ظالم اور پاپی ہونے کے اتنا ہی کافی ہے کہ ایک سلیم الفطرت ایک عالم ہی تمہارے ساتھ نہیں، حتیٰ کہ یہ شیعوں کی ساتھی ہیں. جی جی شیعہ ان کو برا کہتے ہیں. جماعت اسلامی کی مودودی رحمت اللہ علیہ مودودی ہیں جی، وہ ان سے نفرت کرتے ہیں. ہاں جی ناسبی جتنے ہیں وہ، یعنی میں حیران ہو گیا ہوں کہ یہ ایسے ہیں کہ کوئی انسان
ان کا ساتھی نہیں ہے، اور یہ دعویٰ کرتے پھرتے ہیں کہ دنیا ہمیں یہ اور وہ کہتی ہے جی، وہ صرف اپنے مفاد کے لیے نا، رافضی اپنا مفاد حاصل کرتے ہیں. ہمیں پتہ ہے صحابہ کے دشمن موجود ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے تھوڑے نہیں ہیں، بہت زیادہ ہیں، لیکن کوئی بات نہیں ہے، اللہ کے فضل ہم نے بھی نامہ اعمال میں نیکیاں درج کروانی ہیں. اس لیے ہم ان ظالموں کو کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو خبردار کر لو، علم کی بات کیا کرو، خام خواہ کی واہی طبی مچانے کا کوئی فائدہ نہیں. شیخ ہمارے جو ہیں مولانا محمد اقبال کیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے ان کی وکالت کی ہے اور ہم نے مقدمہ جیت لیا ہے. اللہ کے فضل و کرم، جھوٹوں کا جھوٹ ہم نے ان کے سر پہ دے مارا، ان کے بڑوں کی قبروں پہ پھینک دیا ہے. اور یہ ہمارے شیخ اللہ کے فضل و کرم سے اہل بیت سے محبت کرنے والا شیخ ہے. حافظہ اللہ، حافظہ اللہ، حافظ اللہ. اہل حدیث پر اللہ رحمت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.